بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ کتاب ہے مثنوی شریف، وہ انوار العلوم کے نام سے جو ہے اس کو پرنٹ کیا گیا ہے، اور ترجمہ یہ مثنوی شریف کا ہے جس کے مصنف خود حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ترجمہ جو کیا ہے اس کا وہ ہیں محمد عالم امیری۔ یہ 6 حصوں میں تقسیم ہے اس کے۔ میں اس کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ یہ مولانا رومی کا دربار شریف ہے۔ یہ محمد عالم امیری ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا۔ یہ اس کا دفتر اول جو ہے یہ اس کا پہلا صفحہ ہے۔ تو مولانا جو فرماتے ہیں اس میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ بانسری سے سن کیا حکایت کرتی ہے، اور یہ جدائیوں کی شکایت کرتی ہے۔ جب سے مجھے بنسلی سے کاٹا گیا، میرے نالوں سے مرد اور عورت سب روتے ہیں۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو، تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں۔ جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ میں مجمع میں روئی، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں میں رہی۔ ہر شخص اپنے احوال کے مطابق میرا یار بنا رہا، لیکن میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو نہ کی۔ میرا راز میرے نالوں سے دور نہیں ہے، لیکن آنکھ اور کان میں وہ نور موجود نہیں ہے۔ عالم روح عالم ارواح میں اپنی اصل یعنی ذات حق میں لوٹنے کی مشتاق ہے۔ جو اس راز کو سمجھتا ہے وہی میرے نالے کی اصل کو سمجھتا ہے۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپے ہوئے نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے، یعنی بدن روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ بانسری میں آنے جانے والی ہوا نہیں بلکہ آگ ہے، اور جس میں یہ آگ نہ ہو اس کے لیے موت بہتر ہے۔ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے، مستی اسی جوش عشق کی وجہ سے ہے۔ بانسری اس کی ساتھی ہے جو اپنے یار سے کٹا ہوا ہے، اور اس کے راگوں نے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے پردے پھاڑ دیے ہیں۔ بانسری زہر بھی ہے اور تریاک بھی۔ بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے، یعنی مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں، ایک منہ اللہ کے لبوں میں چھپا ہوا ہو
جیسے بانسری کا ایک منہ بجانے والے کے منہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرے منہ سے جو آواز برآمد ہوتی ہے دراصل وہ بجانے والے ہی کی ہوتی ہے۔ یوں ہمارے سب کام میں مشیت ایزدی کی وجہ سے ہے، لیکن ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو مولانا لکھتے ہیں بانسری کے ظاہری سوراخ سے جو آواز آ رہی ہے وہ اس سوراخ کی آواز ہے جو بانسری بجانے والے کے منہ میں چھپا ہوا ہے۔ اس ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے، جس نے آسمان میں شور و غل مچایا ہوا ہے، لیکن جسے آنکھ میسر ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آہ فریاد اسی جانب سے ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ عشق کے زیر آہ فریاد کرتے ہیں دراصل اس کا منبع ذات الہی ہی ہے۔ اس بانسری کی آواز اس کی پھونکوں کی وجہ سے ہے، اور روح کی بےتابی تڑپ پھڑک اسی کی کشش کی وجہ سے۔ بانسری کی آواز کا اگر کوئی نتیجہ نہ ہوتا تو بانسری دنیا کی کو مٹھاس نہ بھرتی۔ فراق میں عمریں گزر گئیں، عمریں گزرتی ہیں تو کہہ دو گزر جائیں، لیکن اے وہ کہ تجھ جیسا کوئی پاک نہیں ہے تو رہے۔ اگر محبوب باقی ہے تو فراق کے غم کی کوئی پرواہ نہیں۔ مچھلی دریا کے پانی سے کبھی سیر نہیں ہوتی، اسی طرح عاشق دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور قرب کا متلاشی رہتا ہے۔ کوئی ناقص کسی کامل کا حال نہیں جان سکتا، اس لیے بات مختصر چاہیے۔ شراب میں وہ جوش و خروش کہاں جو عشق صادق میں ہے۔ عاشق صادق کی سیر آسمانی سیر و گردش سے کہیں زیادہ ہے۔ عاشق بحر وحدت کا غوطہ خور ہوتا ہے، آسمان جس کا ایک جز ہے۔ شراب ہم سے مست ہوئی نہ کہ ہم اس سے، اور ہمارا جسم ہماری روح کی وجہ سے پیدا ہوا نہ کہ ہم اس کے لیے۔ سچی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر شخص قادر نہیں، اور اسی طرح عاشقوں کی کیفیات بھی عام لوگوں کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جیسے انجیر ہر پرند کی خوراک نہیں، اے بیٹا اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، ما سوا اللہ کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈالے تو کتنا آئے گا؟ ایک چھوٹا سا حصہ۔ حرص سے دور ہو جا، حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیپ نے ایک قطرے پر قناعت کر لی تو وہ موتیوں سے بھر گئی۔ جس کا جامہ عشق کی وجہ سے چاک ہو گیا وہ حرص اور عیب سے پاک ہو گیا۔ اے ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی بیماریوں کی دوا، تو ہمارا افلاطون اور جالینوس ہے جنہوں نے عشق سے بڑھ کر روحانی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر جا پہنچا، اور حضرت عیسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، اور پہاڑ ناچنے لگا جیسے طور پر زلزلہ آ گیا، اور معراج پر جاتے ہوئے چٹان نے سفر شروع کر دیا۔ اے عاشق عشق طور کی جان بن گیا، طور مست ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے۔ زیرو بم میں ایک راز چھپا ہوا ہے، اگر میں اس راز کو بیان کر دوں تو دنیا درہم برہم ہو جائے۔ بانسری جو کچھ کہتی ہے اگر میں بیان کر دوں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ اگر میں بانسری کی طرح اپنے یار کے ہونٹ سے ملا ہوا ہوتا تو بانسری کی باتیں کہتا۔ جو شخص یار سے جدا ہوا چاہے وہ 100 سہارے رکھے وہ بے سہارا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے، معشوق زندہ ہے، عاشق مردہ ہے۔ جب رحمت خداوندی بندہ کے شامل حال نہ ہو تو بے بال و پر کا پرندہ ہے۔ ہمارے بالوں پر اس کے عشق کی کمند ہے جو کہ کھینچتی ہوئی ہمیں دوست کے کوچہ تک لے جاتی ہے۔ میرے دوست کا نور میرا ساتھی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے توق اور تاج کی طرح میرے سر اور گردن پر ہے۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے
مگر تیرا آئینہ زنگ آلود ہو تو اس تجلی کو کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عکس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس سے زنگ دور نہیں ہوا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہوا، وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے، روح کو راستہ دے اور شوق سے راستے پر چل۔